پرندوں کی زندگی میں تو سفر ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی ایک تو کبھی دوسرے جنگل۔ کبوتر، کوی، کوا، چڑیا اور طوطا جنگل میں سوکھا ہونے کی وجہ سے یہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے تو اور اڑا بھی نہیں جا رہا۔ چڑیا بہن، اور کتنا آگے جانا ہے ہمیں؟ اب ہماری منزل بہت قریب ہی ہے، شام ہونے سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہے۔ پنکی، وہاں جاتے ہی کوئی اچھا سا درخت دیکھ کر اس پر قبضہ کر لینا، ایسا نہ ہو ہم سے پہلے ہی طوطا اور کبوتر کسی اچھے سے پھالدار درخت پر جا کر ڈیرا لگا لیں۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو بہادر جی، مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ کیا کانوں میں باتیں کر رہے ہو پنکی اور بہادر بھیا؟ ٹائم کم ہے، ہمیں اب اڑنا چاہیے۔ ایسے وہ پھر سے اپنے سفر پر اڑتے ہیں۔ مشرق والا جنگل شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر ہر طرف ہرے بھرے پیڑ پودے تھے۔ شام بھی ہو جاتی ہے۔ پرندوں کی آواز آ رہی ہے، کیا تم نے بھی سنا سوکھے ہوئے درخت؟ اب دیکھنا وہ سب پرندے مجھ پر ہی آ کر گھونسلے بنائیں گے اور تمہاری طرف تو کوئی پرندہ دیکھے گا بھی نہیں۔ تم تو شکل سے ہی بدصورت دکھتے ہو۔ تمہیں اپنی ہریالی پر بہت غرور ہے نا؟ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تم دیکھنا ایک دن ضرور آئے گا جب میں بھی پھر سے ہرا بھرا ہو جاؤں گا اور میری نئی شاخیں نکلیں گی اور میں بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں گا۔ یہ خواب تو تم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہو اور دیکھتے رہو گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر سب وہاں آ جاتے ہیں۔ پنکی کوی اور بہادر کوا سب سے پہلے اس درخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سب پرندوں کا ویلکم اس نئے جنگل میں۔ میرے آم بہت مزیدار ہیں اور بہت زیادہ رسیلے بھی، اور میرے ساتھ یہ جو سوکھا درخت ہے نا، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو کئی سالوں سے سوکھا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ درخت جی، ہم تو سوکھے درخت کے پاس بھی نہیں جائیں گے، وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ نہ میٹھے پھل، نہ ٹھنڈی چھاؤں۔ ہاں، اور دوستو، آج سے یہ درخت میرا ہوا، آپ سب جائیں اور ایسا ہی کوئی ہرا بھرا سا درخت ڈھونڈ لیں۔ ہم سب ساتھ ہی آئے تھے اس جنگل میں، اور یہ درخت اور اس کے پھل بھی ہم سب کے سانجھے ہیں۔ ساتھ ضرور آئے تھے، پر اس درخت پر سب سے پہلے قبضہ ہم نے ہی کیا ہے، اور اس لیے نہ تو ہم کسی کو اس درخت پر اپنا گھر بنانے دیں گے اور نہ ہی آم کھانے دیں گے۔ کیا اب ہم اس سوکھے درخت پر اپنا گھونسلہ بنائیں؟ دوستو، میرے لمبے عرصے سے کسی نے دیکھ بھال نہیں کی، اسی وجہ سے میں سوکھ گیا ہوں۔ اگر آپ سب مجھے ٹائم پر پانی دو گے تو دیکھنا میں تمہیں میٹھے میٹھے پھل دوں گا۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ جائیں اور کہیں اور اپنا گھر بنا لیں۔ نہیں درخت جی، ہمیں اس درخت کی باتوں میں سچائی نظر آئی ہے، اور ہم اسی درخت پر اپنا گھر بنائیں گے اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ بنانے دو درخت جی، آپ انہیں اس سوکھے درخت پر اپنا گھر دیکھتے ہیں، یہ درخت انہیں کیا دیتا ہے۔ مغرور آم کا درخت بھی پنکی اور بہادر کی طرح ہی تھا، وہ دوسرے درختوں سے بہت جلتا تھا۔ جاؤ اور بناؤ اپنا گھر، اور ہاں، میرے آموں کی طرف نہ دیکھنا کبھی بھی، میں اپنے میٹھے میٹھے آم صرف کوے اور کوی کو ہی دوں گا۔ وہ رات سب درخت پر بیٹھ کر ہی گزار دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے، چڑیا اپنے دوستوں سے کہتی ہے، اب ہم سب سے پہلے اپنے اپنے گھر بنائیں گے اور پھر ہم اپنا کھانا لینے جائیں گے۔ پاس میں ہی کوا اور کوی تو میٹھے میٹھے آم کھا رہے تھے۔ چلو بہادر جی، ہم بھی اپنا گھونسلہ بنا لیں، اور کھانے کی تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ سارے اپنے اپنے گھونسلے بنانا شروع کرتے ہیں۔ چڑیا سوکھے پتے اکٹھے کرتی ہے اور کبوتر اور طوطا سوکھے تنکے لاتے ہیں، اور وہ سب مل کر کام کر رہے تھے۔ طوطے اور کبوتر بھیا، میں اب گھونسلہ بناتی ہوں اور آپ دانا ڈھونڈ کر لائیں۔ کوا اور کوی بھی اپنا ٹوٹا پھوٹا سا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ چڑیا نے گھونسلے بنا لیے تھے اور طوطا اور کبوتر بھی کچھ پھل ڈھونڈ کر لے آئے تھے۔
सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास अब घर भी था और खाना भी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। चिड़िया, कबूतर और तोता सूखे दरख्त को हर रोज पानी देते और घंटों बैठकर उस दरख्त से बातें करते। और फिर एक दिन उस सूखे दरख्त पर एक नई शाख निकलती है, जिसे देखकर वो दरख्त तो बहुत खुश था। मेरे दोस्त अब जल्दी से घर आ जाएं बस, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी नई शाख निकल आई है। पास वाले दरख्त पर तो कौवों का बसेरा था और वो उस दरख्त से आम खाते रहते और उसको पानी भी न देते। कौवो, आपने मेरे आम खाए और मुझे कभी पानी नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लग रही है, जाओ और नदी से मेरे लिए पानी लाओ। हम जाते हैं, हमने भी पानी पीना है नदी से। हम वापस आते वक्त आपके लिए भी पानी ले आएंगे। और दूसरी तरफ सारे दोस्त वापस आ जाते हैं। दोस्तों देखो, मेरी नई शाख निकल आई है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा और मैं भी आपको मीठे मीठे रसीले से फल दूंगा। दरख्त जी, हमें पूरा यकीन था कि आप एक दिन जरूर हरे भरे हो जाएंगे। पास वाला मगरूर दरख्त सब देख और सुन रहा था। वो तो उस दरख्त को देखकर बहुत परेशान था। वो तो बहुत जलता था उस पेड़ से। इन कौवों ने तो मुझे कभी पानी नहीं दिया, और अगर आज भी वो मेरे लिए पानी ना लाए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी सूख जाऊं। अब उन परिंदों से मैं पानी मांगू भी तो कैसे? मैंने कभी उन्हें अपने आम भी खाने नहीं दिए। मगरूर दरख्त ऐसे सोचता है। दूसरी तरफ कौवा और कवि भी दोपहर से सोए हुए थे और फिर दोनों की आंख खुलती है। पिंकी, उठो पिंकी, दरख्त जी के लिए पानी भी लेकर जाना है। मुझसे नहीं पिलाया जाएगा उस दरख्त को पानी। अब तो उस दरख्त पर आम भी बहुत थोड़े से रह गए हैं। जब आम खत्म हो जाएंगे फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर मैं भी नहीं लेके जाऊंगा पानी। और वो खाली पर ही वापस लौटते हैं। वो मगरूर दरख्त तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें दूर से ही पानी के बगैर आते हुए देखता है। दरख्त जी, आज तो हम थक गए थे सो कर, और अब कल तुम्हारे लिए पानी लेकर आएंगे। दिन गुजरते गए और सूखे दरख्त पर तो ढेर सारे आम उगाए थे और कौवे और कवि वाला दरख्त सूखता जा रहा था। चलो बहादुर जी, अब कहीं और जाते हैं। यहाँ से तो अब कुछ भी नहीं मिलना हमें। तुम दोनों बहुत जालिम हो। तुम दोनों ने मेरे सारे आम खाए और मुझे एक भी पानी नहीं दिया, और मेरे सारे पत्ते सूख गए। इसमें कसूर कौवे और कवि के साथ साथ तुम्हारा भी है। याद करो वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। बहुत गरूर था ना आपको अपनी हरियाली पर, और दोस्त बनाते वक्त ये भी ना देखा कि दोस्ती किससे कर रहे हो। एक लालची दोस्त अपना मतलब पूरा करने के बाद हमेशा आपको छोड़ जाता है। चिड़िया, तोता और कबूतर अपने नए दोस्त की जिंदगी पर बहुत खुश थे और वो सब खुशी खुशी साथ रहते हैं।